بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر میں گارمنٹس کی فیلڈ کی بات کروں تو اسپیشلی جو شلوار قمیض کے ساتھ جو لوگ محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا قومی ڈریس بھی ہے، تو آپ لوگوں نے یقیناً یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں نے یہ برانڈ نیم نہ سنا ہو، صہیب گلزار۔ یعنی کہ جو بندہ شلوار قمیض پہنتا ہو، کہتے ہیں نا، جو بندہ دیسی مکھن کھاتا ہو اور اس کو پھر مکھن کے ٹیسٹ کا پتہ نہ ہو، جو شلوار قمیض کو لائک کرتا ہو، ہمارا جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ نیشنل ڈریس ہے، اور وہ صہیب گلزار کو نہ جانتا ہو، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صہیب گلزار برانڈ اونر جناب سہیل گلزار صاحب۔ جناب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ آپ کیسے ہیں؟ صحت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ جی ہاں، شکر الحمدللہ۔ سر ہمارا یہ ہے، ایزی ہو جائیں بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا سر یہ فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے سامنے، یوتھ کے سامنے وہ والی چیزیں جو لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں ذرا لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ بچوں کا بھلا ہو جائے، بچوں کو ایک منزل نظر آ جائے، کوئی موٹیویٹ ہو جائے، کوئی ہماری باتوں سے انسپائر ہو جائے اور وہ منزل پہ پہنچ جائے اور وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ یہ سر ہمارا مین مقصد ہے۔ تو سر آغاز ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سر آپ کا بچپن کہاں پہ گزرا، کہ آپ کا آبائی ایریا کون سا ہے، پیدا سر آپ کہاں پہ ہوئے؟ جی میں لاہور سے ہی ہوں جی، شروع سے، اور میرے پیرنٹس بھی لاہور کے ہی ہیں، اور ہم جو وال سٹی ہے اس کے اندر کے رہنے والے لوگ ہیں، اولڈ پرانا لاہور جو ہے۔ جی میری جو مدر ہیں وہ بھاٹی کی رہنے والی ہیں، اور جو میرے فادر ہیں وہ موچی گیٹ کے رہنے والے ہیں۔ تو پھر ہم بعد میں یہاں پر چوبرجی آ گئے، چوبرجی پارک میں ہمارا گھر ہے، وہاں پہ میری پیدائش وہاں کی ہے۔ تو بیسیکلی ہم پرانے 500 سال سے لاہوری ہیں جی۔ وہ جنرل لاہوری ہے سر، ٹپیکل لاہوری جس کو کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں لوگ آپ کو بڑا ماشاءاللہ جو اس کو لائک بھی کرتے ہیں۔ تو سر والدین کے پیشے کے لحاظ سے ذرا بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ والدین بزنس کرتے تھے یا جاب وغیرہ، یا کیا ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ جی میرے والد صاحب شروع سے بزنس مین تھے جی۔ ہم لوگ اکبری منڈی میں ہمارا کام تھا جی، جو ہمارے چچا اور میرے والد صاحب وہاں پہ کرتے تھے، اس میں اسپائسیز ہیں، ڈرائی فروٹس وغیرہ، اس کے لیے اندر تھے وہ کر رہے۔ اکبری منڈی مشہور بھی نہیں وجہ سے ہے پوری دنیا میں۔ جی ہاں بالکل صحیح۔ تو اس کے بعد یہ ہوا جی کہ والد صاحب تو زیادہ باہر سفروں میں رہتے تھے تبلیغ کی وجہ سے، ماشاءاللہ، اور جب میں نے میٹرک کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب کافی ہو گئے تم اب۔ سر یہ میرا سوال بھی تھا کہ کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے، ایک تو ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور کیا آپ کے مضامین کیا تھے، سبجیکٹس وغیرہ آپ کے کیا تھے، اور کہاں تک آپ کا تعلیمی سفر کہاں تک چلا؟ میں نے چوبرجی اسکول جو ہے نا جی، چوبرجی ہائی اسکول جو لاہور میں ہے، چوبرجی ہائی اسکول اس کو کہتے ہیں، بوائز، وہاں سے میٹرک کیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سر سن بھی اگر ذرا یاد ہو مینشن کر دیں۔ یہ 1976 کا ہمارا بیچ تھا، جو کہ ان دنوں وہ کوئی تھے مسائل، تو 77 میں ہم نے سائنس آپ کے اچھا مضامین تھے آپ کے، سائنس سبجیکٹس تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے پھر بزنس میں میرے والد صاحب۔ سر یہاں پر ایجوکیشن کیوں منقطع ہوگی، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ نہیں تھا کہ والد صاحب پڑھا نہیں سکتے تھے، وسائل تھے ان کے پاس، جس طرح سے بزنس تھا ان کا، بٹ ان کو ضرورت تھی، اور وہ ایج کے اس حصے میں تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ میرا بازو بنے۔ ہم لوگ وہاں پہ کیمیکلز کا کام کر رہے تھے، فوڈ کیمیکلز میں، تو ان کے اپنے سفر رہتے تھے باہر، تو مجھے یہ چاہتے تھے کہ بھی میں ان کے ساتھ کاروبار میں وہاں پر آؤں، تو اس وجہ سے میں پھر ان کے ساتھ بزنس میں وہاں اکبری منڈی میں ان کے ساتھ کاروبار میں جی چلا گیا جی۔ اچھا سر، اب سوال یہ ہے کہ صہیب گلزار اس وقت ایک مارکیٹ لیڈر برانڈ بن چکا ہے، اسپیشلی جس طرح سے میں نے کہا کہ شلوار قمیض کے حوالے سے میں خود بھی بڑا لور ہوں، اور ہمارے جتنے صحافت کے لوگ ہیں وہ بڑے شلوار قمیض کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر میں دوستوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ
ایک ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ اخیر کر دیجیے، یعنی کہ ایک بندے کے اوپر جا کے حرف آخر ہو گیا. شلوار قمیض کو سہیب بھائی نے امر کر دیا، جلا بخش دیا. مطلب کہ خاص طور پہ کسٹمائزڈ اگر میں بات کروں کہ جو خود ہم آرڈر دے کے شلوار قمیض جو اسٹچ کرواتے ہیں، اس سے آگے ان صاحب سے آگے پورے لاہور میں بس ہے ان کے آگے. اگر کسی کو پتہ ہو تو وہ کمنٹس میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ان سے اچھی اگر کوئی اسٹچنگ کسٹمائز میں کوئی کرتا ہو. تو سر یہ کیسے منزلہ آپ نے طے کر لی؟ اتنا بڑا گول، یہ بہت سارے لوگوں کا خواب ہوتا ہے جی کہ ہمارا برانڈ چلے، نہیں چل پاتا. تو آپ کے ساتھ وہ کیا ایسا، اس کا راز کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں جی میں نے پیرنٹس کی بڑی خدمت کی، میں نے بھی عبادت کی، اللہ سے مانگا. سر آپ کے پیچھے وہ کون سا ایسا راز ہے، وہ ذرا یوتھ کو بتائیں، پوری دنیا کو بتائیں کہ بھائی میں نے یہ کام کیا اور اس وقت ماشاءاللہ کہ آپ سے بڑا شلوار قمیض میں ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا. ایک تو یہ ہے جی کہ میں خود شلوار قمیض پہنتا تھا، اور میں آپ کو نا تھوڑا سا اپنی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اس میں بہت زیادہ وہ پھر ایک ٹائم ہے، کوئی 20 سال ہم آگے آ گئے ہیں، تو اس لیے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ اس طرح میں بتاؤں کہ جو ہمارا وہاں کا سفر تھا نا جو ٹریڈنگ کا اکبری منڈی میں، اس کے بعد پھر میرا تھا کہ میں مینوفیکچرنگ میں آؤں کسی نہ کسی چیز کے اندر. تو ٹریڈنگ میں تھا ایک سرٹن ایک جو ہے آگے بڑھنے کا چانسز، بٹ میں یہ سمجھتا تھا کہ کچھ مینوفیکچرنگ میں کچھ اپنی چیز، کوئی کریشن ہونی چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں میں اپنی ہی لائن میں کوشش کرتا رہا، بٹ اللہ نے ایک چانس دیا مجھے. میرے کزن تھے، وہ آلریڈی اس میں تھے گارمنٹ انڈسٹری میں. ان کے مشورے سے پھر میں نے ایک یونٹ لگایا جس میں ہم نے کچھ کام کیا. تو سر یہ گارمنٹس کے حوالے سے آپ کا پہلا یونٹ تھا؟ جی یہ سر ذرا مینشن کر دیں وہ ڈیز کون سے تھے، ڈیٹس وغیرہ؟ یہ کوئی 1987 کی بات ہے، 1986-87 میں. اچھا، یہ یہاں سے اسٹرگل 87 سے آپ کی اسٹرگل سٹارٹ ہو رہی ہے؟ جی. تو کچھ اس میں کیا، پھر اس میں آرڈر مجھے ملے، کچھ جیکٹس تھی جو ہوتی ہے کمانڈو جیکٹس تھیں، اس کے اندر کچھ کام کیا. پھر سلیپنگ بیگ بنائے. پھر مجھے شوز کا آرڈر ملا. تو حالانکہ شوز میری لائن نہیں تھی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، جب اور لوگ بنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بنا سکتا. تو پھر الحمدللہ بقاعدہ کوئی نیم سے آپ کام کر، اپنے برانڈ سے کام کر رہی ہے؟ میرا برانڈ تھا الفوز کے نام سے. رائٹ. جی، یہ ہم افغانستان بھجواتے تھے. وہاں کے جو یہ لوگ ہیں جو وہاں پہ جو پہنتے تھے لوگ، یہ سارے جو ایڈ دے رہے تھے ان کو، جس میں سعودی گورنمنٹ ہے، پاکستان میرے خیال میں افغان وار اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی. جی اس میں وہ پھر ہم سے لیتے تھے. ہم کوالٹی میں کیونکہ کر رہے تھے کام، تو انہوں نے ہم سے گارمنٹس بھی لیے، شلوار قمیض بھی لی اور جیکٹس بھی لیں، اور پھر یہ ہم سے انہوں نے کہا کہ آپ شوز بھی ہمیں بنا کے دیں. آلریڈی سروس ان کو دے رہی تھی، باٹا دے رہی تھی، تو ان کو ذرا اور پرائس چاہیے تھی اچھی. تو وہ پھر میں نے ان کے لیے جی جوتے بنائے، تقریباً 7 لاکھ جوتا بنایا جی اس وقت. 7 لاکھ جوتا؟ جی. واہ. اس کو رینجر شو کہتے ہیں، وہ ان کے لیے بنایا. تو پھر جب یہ وار بھی ختم ہو گئی، پھر آرڈر بھی ختم ہو گئے، تو پھر سوچا کہ کسی انڈسٹری میں ہمیں آنا چاہیے. تو پھر میں نے، میرے والد صاحب نے، میرے بھائی نے، ہم نے مل کے مشورہ کیا. تو ہم نے رائیون روڈ پہ ایک 5 ایکڑ کے قریب ہم نے جگہ لی. اس میں ہم نے پھر نیٹ ویئر یونٹ اس کو کہتے ہیں، ہوزری کا یونٹ کہتے ہیں، وہ لگایا. پھر امریکن مارکیٹ کو سامنے ہم نے رکھا. تو اس کو ہم نے، کیونکہ سر آپ افغانستان کو سوئبے ٹارگٹ کر رہے تھے. جی جی. آپ کا جو ساری جو چیزیں افغانستان آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے. جی جی جی. تو وہ تو خیر ایک کوئی ہائی فنش، ہائی کوالٹی گارمنٹ نہیں تھا. وہ ایک ان کی ضرورت تھی جو کہ ان کی سردی کے وقت سردی کو اور گرمی کے وقت گرمی کو ان کو کور کرے. لیکن جب ہم نے امریکہ کی مارکیٹ کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ پلان کیا، تو پورا ایک ورٹیکل یونٹ ہم نے لگایا
رائیون روڈ کے اوپر، جس کا نام تھا سافٹ نیٹ ٹیکسٹائل۔ رائٹ، جی جی، اس میں پھر ہم نے امریکن بائرز کے ساتھ کام کیا۔ پھر میں خود بھی گیا امریکہ اور وہاں پہ جا کے آرڈرز لاتا تھا۔ پھر اچھے اچھے جو برانڈ تھے ان کے لیے ہم نے الحمدللہ ان کو پاکستان میں ان کیا۔ بلکہ یہاں تک ابھی آپ شلوار قمیض کی طرف ابھی نہیں آئے؟ نہیں جی، ابھی شلوار، ابھی آپ دوسری چیزوں کی طرف ہی گھوم رہے ہیں؟ جی، ابھی ویسٹرن ڈریسز کے اندر ہیں، وہاں پر آپ کام کر رہے ہیں؟ جی جی جی۔ تو جب ہم نے ان کے ساتھ برانڈز کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے ہمیں کنسیپٹ ہمارے کلیئر کیے کہ گارمنٹس کیا ہوتا ہے، اس کو سٹچ کیسے ہونا چاہیے، لرننگ ایک جی لحاظ سے۔ جی، کیونکہ دنیا کے اچھے برانڈ جو ہیں ان کے ساتھ آپ کام کرتے ہو تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈیفینیٹ بات۔ جی ہاں، تو وہ پھر جب ہم ان کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر میں نے وہاں پہ اپنا ایک آفس بنایا مینہٹن میں ہی، اور وہاں میرے ساتھ ایک پارٹنر تھے، کوری گرین فیلڈ ان کا نام تھا۔ بلکہ سر آپ نے آفس امریکہ میں اپنا بنایا؟ جی جی، مینہٹن میں، جہاں پہ یہ ہوا نا جی ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، اس کے 3 اسٹریٹ آگے جا کے، تو اس میں میں نے آفس بنایا تھا جی۔ وہ پھر جب یہ 9/11 کا ہوا تو وہ پھر سارا ختم ہو گیا، پھر وہ ہماری پوری انڈسٹری جو ہے جو امریکن بیس تھی وہ کرائسس میں آ گئی، اس طرح ہم لوگ بھی کرائسس میں چلے گئے۔ رائٹ۔ ہم سیلف فائنانس یونٹ تھا جی، بینکس کو ہم نے انوالو نہیں کیا ہوا تھا، تو بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہم اپنی ایک نظام کو لے کے چل رہے تھے۔ تو جب یہ حادثہ ہو گیا تو پھر ہماری شپمنٹس ہمارے ہاتھوں میں رہ گئیں، کچھ وہاں پہ رہ گئیں۔ پھر وہ ہم یعنی جو امریکن بائر تھا وہ پاکستان سے کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بلکہ سر یہ ایک لحاظ سے آپ کی وہ جو امپائر آپ نے ایک بڑی محنت سے کھڑی کی، جی جی، وہ دڑہم سے نیچے گر گئی۔ جی، تقریباً 700 کے قریب میرے پاس۔ اور یہ سر ایک آپ کی ایک لحاظ سے بہت بڑا آپ کے لیے ایک پریشانی اور شوق آپ کو لگا ہوگا کہ پورا ایک بزنس آپ کا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اس وقت سر آپ کون سی وہ پاور تھی جس نے آپ کو سنبھالا دیا؟ ایک تو یہ تھا جی کہ بس بہت سارے لوگ سر ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کا شکار، اس طرح سے ہسٹری بھری پڑی ہے۔ یہ سیگل فیملی دیکھ لیں آپ، جب بھٹو نے ان کے ساتھ اس کو نیشنلائز کیا، تو آپ کے ساتھ وہ کیا ہوا کہ آپ نے دوبارہ سے؟ ایک تو یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ایک ہمارا جو دعوت کا تبلیغ کا کام ہے جو رائیونٹ سے ہم ریلیٹ ہیں، یہ بھی ہمارا ایک کوشچن ہے، اب کہتا ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ان حضرات کی، ان لوگوں کی صحبت تھی۔ ہمارے جو حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں وہ، میں ان کی خدمت میں رہتا تھا، ماشاءاللہ۔ تو ان کے سامنے سونا مٹی ایک جیسی تھی، تو وہ دنیا کوئی ان کے سامنے وقت نہیں تھی، تو وہ ان کے صحبت کا بھی ایک تھا کہ بھئی دنیا یہ آنے جانے کی چیز ہے، اس میں میری وائف کا بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے مجھے سنبھالا اور سب کچھ۔ سر یہاں پر ایک اس کے ضمناً میرا کوشچن ذہن میں وہ ہے، شادی سر آپ نے جو کی وہ ایک ہی شادی ہے آپ کی؟ جی، ایک ہی شادی۔ اس میں خاص طور پہ یہ یوتھ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی مرضی سے کی یا کہ آپ کی اپنی مرضی تھی جس کو لو میرج کہا جاتا ہے؟ نہیں، پیرنٹس کی مرضی سے ہوئی۔ جی ہاں۔ بچے سر کتنے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں جی۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بیٹی ہے جی، بڑی جو ہے وہ شادی شدہ ہیں اور وہ اپنے گھر میں ہیں جی، لاہور میں ہی ہیں۔ ایک بڑا بیٹا ہے، وہ اس ٹائم امریکہ میں ہے جی۔ پہلے وہ تھے نیو یارک میں، ابھی وہ ہیں کولوراڈو اسٹیٹ، وہاں پر ہیں۔ اور میرے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی اپنا لاہور گرامر سے انہوں نے او لیول کیا، اس کے بعد انہوں نے عالم بنے، عالم فاضل، اور اب میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ بزنس میں بھی ظاہری بات ہے کہ آپ کو ضرورت ہے۔ ابھی پچھلے سال ان کی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بچہ بھی ہے، اللہ اور برکت عطا کرے۔ آمین جی۔ جی۔ تو وہ جو ایک کرائسس میں آ گئے نا تو بالکل زیرو ہو گیا جی، یعنی یہاں تک آپ کہ پاکستان لوٹ آئے؟ جی جی، سب کچھ وائنڈ اپ کر دیا؟ نہیں، میں تھا تو پاکستان میں ہی، وہاں پہ میرا بائنگ آفس تھا۔ اوکے۔ ہم وہاں بیٹھ کے جو امریکن بائر تھے ان کو
ان سے آرڈر لیتے تھے، وہ پاکستان سے ہم خود بھی بناتے تھے اور میں دوسری فیکٹریوں سے بھی ایگزیکیوٹ کراتا تھا. لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکا کہ بھئی وہ ایک یہ اتنا بڑا جو گلوبل ایک چینج آ گیا 9/11 کے بعد. وہ سر پورا منظر ہی چینج ہو گیا، منظر پوری ہی دنیا چینج ہو گئی. جی. تو وہ پھر 2006 میں ہماری فیکٹری بالکل ختم ہو گئی. ہم نے پھر وہ فیکٹری یعنی لوگوں کے لینے دینے تھے، وہ پھر ہم نے ہر چیز اپنی سیل کر کے لوگوں کا پے آف کیا اور الحمدللہ فارغ ہو گئے. بٹ کوئی تھا تو صحیح نہیں کام کہ بھئی کیا آگے کیا کریں، اور ذہن یہی تھا کہ بھئی کاروبار کرنا چاہیے. جاب کبھی کی نہیں تھی، نہ کوئی ایکسپیرینس تھا، جیب میں پیسے تھے نہیں کہ بھئی کیسے کام کریں. تو پھر میرے ایک دوست ہیں، وہ غنی گروپ آف انڈسٹری، رائٹ، ہاں جی، عتیق غنی ان کا نام ہے. تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تو انہوں نے کہا جی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی کچھ نہیں، کوئی کام تو ہے نہیں تمہارے سامنے ہی، ہر چیز صفر ہو گئی، بلکہ گراؤنڈ زیرو ہو گئے ہم لوگ نا. اپنی ہم نے فیکٹری کے اندر جو مشینری تھی، ڈائنگ یونٹ تھے، ہماری اسٹچنگ تھی، ہماری نیٹ ویئر تھی، آپ سمجھیں کہ ان کو لوہے کے بھاؤ تول کر بیچا ہم نے، تو بالکل ختم، تاکہ لوگوں کا پے آف تو کریں نا. سر میں حیران ہو گیا ہوں آپ کی سٹوری سے. آج تک مجھے اس بات کا علم نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک کامیاب شخص ہے وہ، جس طرح میں نے کہا تھا کہ وہ کون سا آپ کے پاس راز ہے، یا جس طرح ہم کہتے ہیں نا گیدڑ سنگھی ہے جی، کہ وہ آپ نے ایسے چٹکلی لگائی، اور ہم بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، سب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کامیابی کی چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے بڑے ایزی سے. تو حالانکہ جو آپ کی تو ایک لمبی ٹریولنگ ہے، جی اسٹرگل ہے آپ کی. جی کوئی بھی میرا اپنا بھی ایکسپیرینس یہی ہے، کوئی بھی ایک مقام پہ پہنچا ہوا ہے تو وہ پیچھے سے اس کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی تکلیف دہ اور بڑے مشکلات سے وہ ہے. کسی بھی کام کی عزت کو پانے کے لیے اس کی ذلت سے گزرنا مسٹ ہے. سبحان اللہ. آپ اس کی جو مسائل ہیں، اس کی پریشانیوں سے نہیں گزرے تو آپ آگے ترقی نہیں کر سکتے. بہت جگہ پہ آپ کو لیے رکاوٹ آتی ہیں، بٹ آپ اللہ سے مانگ کر اور ایک مستقل مزاجی سے اگر آپ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے جی اس میں کامیابی برکت ضرور عطا کر دیتے ہیں. اور وہ الحمدللہ. تو یہ پھر میں نے جی وہ جو میرے دوست تھے انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں کر رہا. انہوں نے کہا تم نے روز گھر سے نکلنا ہے، گھر نہیں بیٹھنا، روز گھر سے نکلنا ہے اور تم نے جانا کہیں کا. یہ علاج بتا دیا. ہاں، گھر نہیں بیٹھنا. گھر نہیں بھائی کہاں جاؤں؟ میں نہیں پتا. اچھا جی میں نہیں پتا. کہتے تمہارے اندر جراثیم ہے کام کرنے کے، تم کام کر سکتے ہو، گھر سے نکلو گے سوچو گے، گھر بیٹھے رہو گے تو ڈپریشن میں تم تو مر جاؤ گے. جتنا بڑا تم نے زندگی میں لاس کیا. سر زیرو سے لے کر میں نے انڈسٹری اتنی بڑی بنا کر پھر لاس جو کیا ہے، تو وہ ایک عجیب سا ٹائم تھا جی. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پھر وہ میں نے ایک مشین لی گھر کے ڈرائنگ روم میں، میں نے بیگم کو بسم اللہ اللہ کے نام لے کے پھر سے بسم اللہ پڑھ دی. بہت بڑی موٹیویشن سر. سر اس سے پہلے یقین کر لیں کہ میرا تو ایمان تازہ ہو گیا اتنی بڑی مطلب کہ ایک سٹوری آپ کی سن کے. میں نے یہ کیا کہ میرے ڈائنگ میں میرے ایک ڈائنگ مینیجر تھے، وہ ترکی میں ڈائنگ کرتے رہے تھے اور ٹرکش بول سکتے تھے. انہوں نے مجھے ایک آئیڈیا دیا، مشورہ دیا کہ ہم نا ٹرکش نہیں، جرمن برانڈ ہے جو ٹرکش آفس سے ہم ان کو پاکستان میں ان کر سکتے ہیں. ہم کیمیکلز کا کام کرتے ہیں، ڈائنگ اینڈ جو واشنگ کیمیکلز ہم امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کی ڈسٹریبیوشن. یہ ان کا آئیڈیا تھا. ان کا آئیڈیا. ہم نے پھر بیٹھا مشورہ کیا تو پھر ہم نے اس کے اوپر ان سے کام کیا. تو وہ جو گورے تھے وہ آگے پاکستان، انہوں نے ہماری ساری وہ دیکھی فیزیبلٹی اور ہمارا کام دیکھا. پھر ہم نے ان کو لاہور کی پوری انڈسٹریوں میں گھمایا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کے اتنے اچھے لنکس ہیں، اتنے زیادہ لنکس ہیں کہ آپ کو ہم پورے پاکستان کی ڈسٹریبیوشن دیتے ہیں. انہوں نے ہمیں پاکستان کی ڈسٹریبیوشن دے دی. کام چل نکلا. بسم اللہ ہم ہو نے گئی. بسم اللہ کر لی شروع. کیمیکلز ہمارے پاس آ گئے. اسی جگہ پر میں نے کیمیکلز یہاں پر رکھے اور میں نے اب سیمپلنگ شروع کی. 1.5 سال سر
میں سیمپلنگ کرتا رہا, لوگوں کے پاس کیمیکل لے کے جاتا رہا, اور وہ فیکٹری آنر جو میرے دوست تھے, مجھے جانتے تھے اور یہ پتہ تھا کہ یہ بیچارہ کرائسس میں چلا گیا, زیرو ہو گیا, وہ میری ہیلپ بھی کرنا چاہتے تھے. لیکن 1.5 سال میں نے 1 kg کیمیکل نہیں بیچ سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں خود امپورٹ کریں اور ہمیں امپورٹ کر کے دیں. ہم کہتے تھے کہ نہیں, آپ کو ہم LC آپ کھولیں, آپ بینک LC دیں, خود امپورٹ کریں. میرے پاس تو کیش ان ہینڈ تھا نہیں کہ میں امپورٹ کرتا. سر یہ 1.5 سال یہ ہماری ایک لڑائی چلی, لیکن رزلٹ زیرو, اللہ کو منظور شاید نہیں تھا. پھر وہ میرے دوست جو تھے عتیق غنی صاحب, انہوں نے مجھے, اور کہ کیا کر رہے ہو تم, اور بھائی جہاں سے جو چیز گمتی ہے وہیں سے ملتی ہے. تمہاری انگوٹھی تو گھر میں گمی ہے, تم ڈھونڈ رہے ہو باہر. تمہیں ساری زندگی کا گارمنٹس کا ایکسپیرینس ہے, تم کیمیکلز میں کام کر رہے ہو, گارمنٹس پہ دوبارہ آ جاؤ. تو میرے ذہن میں اللہ نے ان کی وہ بات ڈالی, اور جنید جمشید کو گارمنٹس میں لانے والے ہمارا گروپ ہے. ہمارا جو ایک لاہور میں, کراچی میں ہمارا گروپ تھا, جس میں وہ سہیل خان کراچی میں, وہ ان کے بہنوئی تھے محمود بھائی. ہم نے ساروں نے مل کے, مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ بھائی یہ میڈیا کا بندہ یہ دوبارہ واپس نہ چلا جائے, اس نے 4 مہینے لگائے ہیں, اس نے داڑھی رکھی ہے, سپورٹ کرو, تو اس کے ساتھ کچھ کرو. تو وہ ہم نے ایک آئیڈیا ہم نے پچ کیا, اس کے اوپر ان کو لائے. تو وہ جو آئیڈیا تھا ان کو گارمنٹس میں لانے کا, شلوار قمیض شلوار کرتا میں, کراچی کا اس کا یہ ٹرینڈ لاہور میں آیا, اور الحمدللہ. سر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جنید صاحب نے اور آپ لوگوں نے شلوار قمیض کو زندہ کیا دوبارہ. حالانکہ یہ متروک ہو چکا تھا, لوگ پینٹ شرٹ کی طرف, اور اب سب لوگ جو ہے, ایک تو ایزی ہو گیا کہ ریڈی میڈ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں, اور پھر اس کو ذرا آپ لوگوں نے اس کو اپڈیٹ کر دیا ہے. مطلب کہ اب ہر بندہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ شلوار قمیض اتنا خوبصورت ڈریس ہے. سر پھر یہ آپ نے 2006 میں کر دی, بسم اللہ, 2008 میں 2008 میں سہیب گلزار میرے وہ جو میں نے کہا نا کیمیکل کا پیدائش, اس برانڈ کی پیدائش کا سال 2008. جی. کون سا یہ منتھ وغیرہ تھا, مہینہ؟ اب وہ کچھ مجھے اتنا کلیئر نہیں ہے. تو وہ میں نے پھر گھر سے وہ جو شروع کیا, اور پھر وہ جو گارمنٹس میں بنواتا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, پھر بنواتا تھا. تو میرے ایک ماسٹر صاحب ہیں, ان کا نام ہے عمر. تو 7 دفعہ انہوں نے جب گارمنٹ بنایا تو مجھے, کیونکہ میں نے تو سیکھا ہوا تھا گوروں سے کام, امریکن اچھے برانڈز نے ایک سر یہاں پر میں تھوڑا, آپ کو کیا یہ اندازہ تھا کہ ایک ٹائم یہ بھی آنے والا ہے کہ سہیل گلزار کو بالکل یہ سب کو آؤٹ کر دے گا کہ اس طرح کا کوئی شلوار قمیض شاید کوئی نہیں بنا سکے گا, اور یہ حقیقت ہے. تھوڑی سی کلیئرٹی, سہیب ہے نام, سہیب گلزار. جی سہیب گلزار. سر نہیں, انسان شروع تو کرتا ہے اللہ کے توکل پہ, محنت کرتا ہے, اور اپنی لائن اور لینتھ اگر صحیح رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ, اگر اس کا رخ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ منزل پر پہنچا دیتے ہیں. اگر اس کا رخ صحیح نہیں ہے اور وہ جو ہے شارٹ کٹس کر رہا ہے, اور وہ کوئی ایسی چیزوں میں ہے کہ بھئی نہیں, کاروبار میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اس سر یہ عروج کب پکڑا آپ کے برانڈ نے, سہیب گلزار نے, کہ جب یہ لوگ اس کو جاننا شروع ہو گئے؟ اس میں ہمارے جو کچھ دوست ہیں, جس میں آفتاب اقبال صاحب ہیں, جی ہمارے میرے بڑے فین. جی وہ انہوں نے میری ڈریسنگ کو بہت پسند کیا, پروموٹ بھی میرے خیال میں انہوں نے بہت زیادہ کیا. اور اسی طرح جو کچھ پلیئر ہیں جیسا انضمام الحق ہیں, وہ میرے پاس سلواتے رہے ہیں, آج کل ابھی نہیں آ رہے, لیکن اسی طرح اور بھی جو لوگ ہیں, جیسا بڑے گروپ ہیں, جیسا ہائر گروپ ہے, یہ میرے کلائنٹ ہیں. جس طرح US اپیرل ایک بہت بڑا گروپ ہے, یہ ہے غنی گروپ آف انڈسٹریز ہیں, یہ لوگ ہیں. یہ لوگ شلوار قمیض پہننے والے لوگ ہیں, بٹ یہ مطمئن نہیں تھے. یہ کہتے تھے ہم کدھر جائیں, اتنا قیمتی شلوار قمیض ہے, بٹ اس کو کوئی اچھا بنا نہیں رہا. تو اس میں سب سے جو مین چیز ہے کہ آپ کا اللہ نے جو اتنا جسم بنایا ہے بہت خوبصورت ہے, ہر انڈیویجول کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے. تو
اس جسم کو پڑھنا، اس کے مطابق کٹ کرنا، یہ اصل ہے، یہ سب سے بڑا آرٹ ہے. جی آپ کا جسم اور ہے، میرا اور ہے، اس کو پڑھنا ہے. آپ کے شولڈر اونچے ہیں، میرے جھکے ہوئے ہیں، میری بیلی زیادہ ہے، آپ سمارٹ ہیں. آپ کی کمر سیدھی ہے، میری جھکی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جب کلائنٹ ہمارے پاس آتا سر ہے، یہ سب سے اہم چیز جو آپ کے خاص طور پہ کسٹمائز جس کو میں کہوں گا شلوار قمیض میں، کہ اس میں آپ کا جو کٹنگ سب سے اہم چیز ہے، اور اس کے بعد دوسرا رول سٹیچنگ کا ہوتا ہے. جی کٹ اگر صحیح ہو جائے تو سٹیچنگ تو الحمدللہ وہ مسئلہ نہیں ہے. بٹ سٹیچنگ میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کی دھاگا کیسا یوز کرنا ہے، اس کی نیڈل کیسی ہونی چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. پھر اس کے اندر جو ایسیسریز ہیں وہ آپ کی سب سٹینڈرڈ نہ ہو، ایسیسریز آپ کی ورلڈ کلاس ایسیسریز ہوں جو دنیا میں ایک نام رکھتی ہیں، وہ ہیں. شلوار قمیض بہت خوبصورت ڈریس ہے. میں شلوار قمیض پہن کے پوری دنیا میں گیا ہوں، تو میں بڑا اپریشیٹ کرتے تھے لوگ باہر، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی. وہ کہتے تھے بڑا اچھا ڈریس ہے. بٹ ڈریس صحیح بناؤ، لوگوں کا کنسیپٹ نہیں ہے. وہ شلوار قمیض نہیں ہوتا، وہ تھیلے پہنے ہوتے بیچاروں نے. وہ نائٹ سوٹ ہی ہے. رائٹ. اگر آپ نے صحیح اس کو بنایا نہیں ہے. سر اس وقت آپ کے آؤٹ لیٹس کتنے ہیں، اور کہاں تک آپ کا جو کسٹمر ہے آپ اس کو وہ آپ کو اپروچ کر سکتا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ ایک یہاں پر سر یہ بھی ایک زیادہ تر جو آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں وہ عوامی جگہوں پہ ہوتے ہیں، جیسے نارکلی یا جیسے ہمارا لاہور میں یہ لیبرٹی مارکیٹ وغیرہ. آپ بڑے پوش ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں سر، تو یہ کس طرح سے آؤٹ لیٹس کتنے ہیں اس وقت آپ کے؟ لاہور میں ہیں یا لاہور سے باہر بھی ہیں کسی جگہ پہ؟ جی ہم لاہور سے باہر دیتے ہیں، لیکن اپنا آؤٹ لیٹ نہیں ہے. جس طرح وہ شاپنگ مال فرنچائز دیتے ہیں سر آپ؟ فرنچائز بھی دیتے ہیں. اگر کوئی لینا چاہے، بندہ کوئی آئے وہ کہے جی مجھے اپنا نیم دے دیں آپ، جی جی، تو وہ آپ دینے کو تیار ہیں؟ وہ ہم دے یہ دیتے بھی ہیں. اس کو ڈیزائن ہم کرتے ہیں. ان کی جو شاپ ہے وہ ایک ہی ٹرینڈ رہنا چاہیے. وہ شاپ ہم ڈیزائن کر دیں گے، ایکسپینس اسی کا ہی ہوگا، اور اس کے ساتھ ہم وہ فرنچائز جو ہے وہ سائن کر مطلب کہ فرنچائز آفر ہے آپ کی کہ آپ دینے کو دیتے ہیں آپ؟ جی. سر اس وقت کتنے پیسے کما رہے ہیں پر منتھ، اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ سر ایک آرڈر کے کتنے پیسے لے رہے ہیں آپ؟ سر لوگ کہتے ہیں کہ شعیب گلزار بہت پیسے لے رہے ہیں، مطلب کہ ایک سوٹ کی جو سٹیچنگ ہے سمپل، لوگ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ ایک سوٹ کی سلائی لوگ کہتے ہیں شعیب گلزار بہت مہنگا ہے. سر کتنے پیسے لیتے ہیں آپ؟ ہم جو ایک شلوار قمیض ہے جو ریگولر ہے وہ 4000 ہے. اس میں پھر اگر وہ بوسکی اگر آ جاتی ہے، یا اس میں سلک آ جاتا ہے، یا اس میں کوئی جامہ وار آ جاتا ہے، تو اس کی پرائس. سر اس وقت کتنے پیسے آپ نے کتنے پیسے کما رہے ہیں پر منتھ؟ انکم کتنی ہے؟ یہ تو میرے لوگ ہی بتا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. کتنے ملازمین کتنے ہیں سر اس پر؟ جو اکاؤنٹس پہ بیٹھے ہوئے ملازمین کتنے ہیں سر؟ ہم لوگ تقریباً 25 لوگوں کی ٹیم ہے جی. ماشاءاللہ. جی، جس میں ہمارے اسٹیچر بھی ہیں، ماسٹرز بھی ہیں، مینجمنٹ بھی ہے، سیلز کے لوگ بھی ہیں. اور سر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ بھی دے دیا، شہرت بھی دے دی، برانڈ بھی دے دیا. دوسری شادی کا کبھی خیال پیدا ہوا؟ آپ دین کے ساتھ بھی ماشاءاللہ بڑا دین تو اجازت دیتا ہے کہ دوسری شادی بھی آپ کر سکتے ہیں. جی 4 کیا یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو 4 کر سکتے ہیں جی. بٹ اگر آپ خوش اور ہیپی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اس کلچر میں ایک شادی دیٹ از مور دین انف. پھر یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کیا کما رہے ہو، کتنا کماتے ہیں، دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ بہت کما رہے ہیں. تو ابھی جو ہماری جو اس ٹائم ملکی حالات ہیں، لوگوں کے پاس سپینڈنگ پاور نہیں ہے. میں سر میرا ایک آخری کوشچن یہی ہے، میں اس کے اوپر بھی آؤں گا. جی. تو سر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سر آپ کو گاڑیوں کا بھی بڑا شوق ہے. کون کون سی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں سر آپ نے؟ اچھا جی، میرے پاس ایک تو پریس ہے جی جو ماشاءاللہ استعمال میں رہتی ہے. ایک میرے پاس ہے کرولا، وہ 2001 ماڈل ہے یہ. ایک میرے پاس جیپ ہے جی، وہ چیروکی اس کا نام ہے جی. وہ 96 ماڈل ہے. وہ ریس وغیرہ جیسے ہمارے ادھر چولستان وغیرہ میں، بھاولپور میں، آپ بھی کبھی ادھر گئے یا اس کا شوق نہیں ہے؟ نہیں، ہماری جگہ ہے اوپر نتھیا گلی کے پاس، ڈونگا گلی جگہ ہے جی.
تو وہ خاصی اسٹیپ ہے اور وہ اس میں 4x4 گاڑی جو ہے وہ اچھی رہتی ہے, بندہ کمفرٹیبل ہے. تو وہ جیپ پہ وہاں پر جاتے ہیں اگر جائیں تو. سر آپ نے بڑا میرے خیال میں کوئی 30